بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام صاحب کے حلقہ درس کی وجہ سے کوفہ میں آپ کا اثر و رسوخ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ آپ 120 ہجری میں مسند تدریس پر فائز ہوئے۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک خلافت کے منصب پر مطمئن تھا، جو 125 ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے دور میں حکومت کا نظام نسبتاً بہتر تھا۔ اس کے بعد ولید بن یزید اور ابراہیم بن ولید یکے بعد دیگرے تخت خلافت پر بیٹھے۔ اسی دوران عباسی خلافت کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ انہی دنوں یزید بن عمر بن حبیرہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے ایوان حکومت کو مذہبی بنیادوں پر قائم کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے تحت علماء کو حکومتی ذمہ داریوں سے نوازنے کی کوشش کی۔ اس نے امام صاحب کو معیر منشی اور امیر خزانے کے عہدے پر پیشکش کی، لیکن امام صاحب نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر ابن حبیرہ نے امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور ان پر کوڑے برسائے۔ تاہم امام صاحب کی عزیمت کے آگے وہ شکست کھا گیا اور بالآخر انہیں رہا کر دیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے کوفہ کو خیر بات کہا اور مکہ کا رخ کیا۔ عباسی حکومت کے قیام کے بعد آپ دوبارہ کوفہ واپس آئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 132 ہجری میں کوفہ آئے، لیکن یہ قیام عارضی تھا۔ 136 ہجری میں آپ نے کوفہ میں مستقل سکونت اختیار کیا۔ اس وقت عباسی حکومت کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفاح کے دن گنے جا چکے تھے۔ اس کے بعد منصور تخت خلافت پر مطمئن ہوا، تاہم منصور کے دور میں بھی عوام کی توقعات پوری نہ ہو سکیں اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ عباسی دور میں اہل بیت کے محمد نفس ذکی اور ان کے بھائی ابراہیم بن نے بغاوت کی۔ امام صاحب نے ان دونوں کو تائید کی اور مالی مدد فراہم کی، اگرچہ کسی مجبوری کے تحت عملی طور پر شریک نہ ہو سکے۔ جب منصور نے ابراہیم کو شکست دی تو اس نے ان کے حامیوں اور معاونین کو سختی سے دبانا شروع کیا۔ اسی دوران اس نے امام صاحب کو طلب کیا۔ منصور امام صاحب کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ان کی عظمت اور عوام ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے انہیں کسی عہدے پر فائز کرنے کی کوشش کی۔ امام صاحب نے قضاء کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر منصور نے انہیں قید کر دیا۔ قید کے دوران بھی امام صاحب کے علمی فیض جاری رہا۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے اسی دوران امام صاحب سے تعلیم حاصل کی۔ منصور امام صاحب کو بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے شدید پریشان تھا اور ان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ بالآخر اس نے سازش کے تحت امام صاحب کو زہر دلوا دیا۔ جب امام صاحب کو زہر کا احساس ہوا تو آپ سجدے میں چلے گئے اور اسی حالت میں شوال 150 ہجری بروز جمعہ رشد و ہدایت کا یہ روشن آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب